اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفوں کا مالک، تمام عطاؤں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، اسی سے ہی سب پناہ مانگتے ہیں، اسی سے ہی سب فضل مانگتے ہیں، اسی سے ہی سب فرما برداری کرتے ہیں۔ ہمیشہ تمام تعریفیں بھی اسی کے نام کی ہیں۔ تو دعا ہے رب کریم سے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، جو چھوٹا سا موضوع ہم بنا رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اس چیز کو صحیح معنی سمجھنے کی اور صحیح معنی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو حق اور سچ پر چلنے کی توفیق دے، اور ہماری تمام دعاؤں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو ڈھیر سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ڈھیر ساری عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاص، اخلاق، کہ آپ لوگ ایک بڑے بندے کی عزت کرتے ہو، اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ ایک چھوٹے بچے کی عزت کرتے ہو، چھوٹے بچے سے پیار سے پیش آتے ہو، اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ آج یہ ایک چھوٹا سا موضوع ہے، اور اس کے ساتھ اٹیچ ایک اور موضوع بھی ہے، وہ ہے کہ آپ جب کسی سے غصہ کرتے ہو تو اس سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنے غصے کو قابو کر لیتے ہو تو اس سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ کس سے کلام کرتے ہو تو اس سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے، اور جب کسی کا کلام سنتے ہو تو اس سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو یہ آج کا موضوع ہے، اور اس کے اوپر 10 منٹ کی بات ہوگی۔ اس کے بعد آپ لوگ اس کو غور سے سنیں گے، جو آپ کے مائنڈ میں سوالات آئیں گے تو وہ ضرور آپ بیان کریں گے۔ پہلی چیز ہے اخلاق۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ متاثر ہو، امپریس ہو، محسوس ہو اسے کہ آپ واقعی قوت اور عطا کے مالک ہیں۔ دیٹس کالڈ اخلاق، اس کو کہا جاتا ہے اخلاق۔ اب جیسے ہم کس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، میٹھے روپ سے بات کی، نرمی سے بات کی، تو اس کا مطلب اخلاق لیتے ہیں۔ اخلاق اس کا مطلب نہیں ہوتا، اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات کوئی بندہ اپنے کانوں سے غور سے سننے پر آمادہ ہو جائے، کوئی بندہ آپ کی بات کے اوپر کان دھر لے، بہتر طریقے سے سمجھ لے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو، آپ کی بات کو اپنی نگاہ میں اہم سمجھ کے، بظاہر وہ آپ سے بڑا ہو لیکن آپ اس سے چھوٹے ہوں، مگر وہ آپ کی بات کے اوپر وزن دے، اس سے یہ فرق نہ محسوس ہو کہ میں بڑا ہوں تو اس کی بات میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ اپنے آپ کو آپ سے کمزور سمجھ کے آپ کی بات کو سنے۔ دیٹس کالڈ اخلاق۔ اب اگلی چیز، اخلاق بنانے سے کیا ملتا ہے؟ اخلاق بنانے سے انسان کے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو عزت اس کی کھو جاتی ہے، فار ایگزامپل اس سے پہلے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی آنکھوں کے اندر آیا ہوا ہوتا ہے، ہر بندہ اسے گندا سے گندا سمجھتا ہے، ہر بندہ اسے بری نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ بری سوچ میں رکھتا ہے۔ لیکن جب وہ بندہ بیان کر لیتا ہے، جب وہ بندہ اپنے اخلاق کو اپنا لیتا ہے، تو پھر وہ دنیا کی نظر کے اندر اس کی پچھلے عیب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر دنیا کی نظر میں اس کی اچھائیاں، اس کی رحم دلیاں، اس کی نیکیاں، ساری چیزیں دنیا کو نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ پھر جو اس کے عمل ہوتے ہیں، نیک صالح عمل، وہ عمل اس کے سارے عیب، سارے پردوں کے اوپر سے مکمل طور پر حاوی آ جاتے ہیں، اور وہ انسان ایک نور کی اور رحمت کی چادر میں اوڑھ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تمام عبادات اور دعاؤں کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگلی چیز، جب بندہ اخلاق کے دائرے میں آتا ہے تو اس انسان کا جو مقام ہوتا ہے دنیا کے لحاظ سے تو پہلے ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ ڈاؤن سے اوپر کی طرف جاتا ہے، اور جب دنیا کے اندر وہ اپنا اخلاق کو اعلیٰ اور پائیدار بنانے کی طرف جاتا ہے تو اس ٹائم وہ زیرو پہ ہوتا ہے، اس ٹائم
وہ چاہے علم والا ہوتا ہے، عمل والا ہوتا ہے، وہ چاہے قوت والا ہوتا ہے، چاہے پیر ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہوتا ہے، وہاں پر وہ زیرو پہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیا کی نگاہ میں تو اسے اچھا بولتا جائے، کوئی اس کو لالچ کی خاطر اچھا بولتا ہے، کوئی اس کے حسن کی خاطر اس کو اچھا بولتا ہے، کوئی اس کی کسی کوالٹی کی وجہ سے اچھا بولتا ہے، لیکن اچھا اسے تب خود کو اچھا لگے گا، تب اسے دنیا اچھا سمجھے گی، تب وہ اللہ کی نگاہ میں اچھا ہوگا جب اسے اللہ پاک سٹیٹس دے گا اور وہ اوپر اٹھے گا، اور دنیا کے اندر سے اس کا ایک مقام ظاہر ہوگا، وہ جان لے گی دنیا کہ اس بندے کی اہمیت واقعی ہم سے زیادہ ہے۔ ہم بظاہر علم والے ہیں، بظاہر قوت والے ہیں، بظاہر اس سے بڑے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس بندے کی تھوڑی سی سوچ اور ہمارا سب کچھ، تو ہم اس سے اتنے نیچے ہیں۔ اور وہ انسان اس پر حسد نہیں کرتے، نفرت نہیں دکھاتے، بلکہ وہ اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہمیں یہ فیض نہیں مل سکا، یہ قوت نہیں مل سکی، تو پھر ہمارے اوپر اتنا رحم کر دے کہ ہم اس بندے کی کم از کم صحبت کے اندر آ جائیں، اس کے ساتھ ہماری نسبت بن جائے، ہم اس بندے کو کھو نہ دیں کہ جو ہماری زندگی کو ایک اچھے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور کہیں ہم اسے کھو کے ہم اسے اپنی آتش، نفرت، جلا بازی کے اندر آ کر کہیں ہم اس خزانے کو کھو نہ دیں کہ پھر ہماری آخرت بھی گئی اور دنیا بھی چلی جائے، اور ہم محض ایک کھلونا اور پاگل اور بے ہوش اور مکار لوگوں میں شمار ہو جائے، اور گمراہ لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار ہو جائے۔ تو وہ جو علم والے، جو ایمان والے، جن کے اندر مسلمانیت کی تھوڑی سی بھی چند مقدار ہوتی ہے، تو وہ انسان اس قدر اس بندے کو اپنی نظر میں اہم سمجھتے ہیں، انہیں محسوس ہوتا ہے واقعی اس کے سامنے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کسی قوت کے مالک نہیں ہیں، کیوں کہ اس بندے کو سٹیٹس اب رب دے رہا ہے۔ جب سٹیٹس رب دیتا ہے تو پھر دنیا خود بخود جھک کے احترام کرتی ہے اس شخص کا، اور اگر دنیا میں وہ خود سٹیٹس بناتا ہے، خود اپنی تعریفیں کروانے کے لیے، خود دکھاوے کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، تو وہ محض اس کے دکھاوے ہوتے ہیں جو اس کی قوت ختم ہو جانے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو نیچے کر دیتے ہیں۔ لیکن جب رب سٹیٹس دیتا ہے تو اس ٹائم بندہ آرام سے اوپر اٹھتا ہے، اور اس طریقے سے اٹھتا ہے کہ کوئی بھی بندہ پھر اس کی سائڈ پہ کسی قسم کی کلا بازی، زیادتی، دھوکہ، کوئی بھی چیز اس کے مائنڈ میں نہیں آتی۔ یہ ایک سب سے بڑا ایک موضوع تھا اخلاق کا۔ اور اگلا جو موضوع ہے اس کے اندر ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنے سے، چھوٹوں کے ساتھ بات کرنے سے، بڑوں کے ساتھ بات کرنے سے، تو اس میں انسان کو فائدہ کہاں پہ ہوتا ہے اور نقصان کہاں پہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، پہلی چیز جو ہے، چھوٹے کے ساتھ آپ نے کلام کیا، چھوٹے کو آپ کا کلام کرنا اچھا لگا یہ نہیں لگا، کیونکہ بچوں کو آپ کے کلام سے واسطہ نہیں ہوتا، بچوں کو آپ کے پریکٹیکل سے واسطہ ہوتا ہے۔ آپ اگر بچے کو غصے میں بھی بولو گے نا، تو بچے کے اوپر بچہ آپ کی لینگویج تو سنے گا، سیکھ لے گا، مگر بچے کے اندر وہ آپ والی باتیں نہیں ہوں گی۔ کیوں نہیں ہوں گی؟ کہ بچہ پریکٹیکلی دیکھتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا بچہ 5 سال کا ہے، فار ایگزامپل آپ کا بچہ 8 سال کا ہے، فار ایگزامپل آپ کا بچہ 10 سال کا ہے۔ اب اس بچے نے آپ کی گالیاں سن کے بھی ایک ان کو کاپی کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کو جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچہ آپ کے پیار کا تب وہ آپ کی طرف لوٹے گا، تب وہ آپ کی طرف لپکے گا جب آپ اس بچے کو جی بھر کے پیار دو گے۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال صرف اس کو محبت کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کے ساتھ پیار کرے، اس کو ہنسائے، اس کو کھلائے، اس کو پلائے، اس کو پیار دے، اس کو کبھی کہیں پہ لے جائے، اس کی سیر تفریح کروائے، اس کو اس طریقے سے جوڑ کے رکھے اپنے پاس کہ بچے کو محسوس ہو کہ میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ میرا مالک ہے۔ اور وہ اس قدر بچہ اپنے مالک کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ بظاہر ماں ہو اس کی، اس کا بھائی ہو، اس کا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کے ساتھ اس قدر جڑ جاتا ہے کہ پھر وہ بچہ
کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ میں بھی مشکل میں آتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، تو اسے سارے سہارے سے پہلے اس کا سہارا یاد آتا ہے کہ جو مجھے لے کے جاتا تھا، جو مجھے کھلاتا تھا، پلاتا تھا، میری کیئر کرتا تھا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہاں تک ہے۔ کل ہم اسی ٹاپک کا اگلا حصہ بیان کریں گے۔ جہاں تک سنیں اور اس کے بعد کویسچن کریے۔ جزاک اللہ۔